فلم کا آغاز پہاڑوں کے منظر سے ہوتا ہے۔ ہم بیکی اور اس کے شوہر ڈین نام کے ایک جوڑے کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں شادی کی ہے اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں پہاڑ پر چڑھنے کا کافی شوق ہے، حالانکہ وہ پاگل ہیں۔ یہ پاگل پن انہیں خطرناک علاقوں کی طرف لے گیا۔ ان کے ساتھ بیکی کی دوست بھی ان کے ساتھ تھی، اسے رسک لینے کا شوق تھا۔ ان میں سے تین نے ہمیشہ ان کے لیے ایک نیا خطرہ پایا۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ڈین کا ہاتھ غلطی سے پرندے کے گھونسلے کو چھو گیا۔ ڈین غیر متوازن ہو جاتا ہے جیسے پرندہ خطرے کے ساتھ اڑتا ہے۔ اسے رسی سے لٹکا دیا گیا تھا اور وہ چا کر بھی اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ بیکی اور اس کے دوست نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے نہیں بچا سکے۔ اس وجہ سے وہ گر کر مر جاتا ہے۔ بعد میں ہم 1 سال بعد وہ منظر دیکھتے ہیں جہاں بیکی ابھی تک سوگ میں ہے۔ اس نے اب بھی ڈین کی راکھ اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ بھی زیادہ پینے لگتی ہے اور اس کی زندگی مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے۔ بیکی کے والد اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بہترین دوست کو مدعو کرتا ہے جس کا نام ہنٹر ہے۔ وہ بیکی اور اپنے شوہر کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھتی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ 1 سال بعد اپنے بہترین دوست سے ملتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، چلو پہاڑ پر چڑھنے کا ایک اور ایڈونچر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شوق تھا، میرے ساتھ آنے کے بعد آپ کو اچھا لگے گا۔ بعد میں وہ اسے 2000 فٹ اونچا ایک تاریخی ٹاور دکھاتی ہے جو صحرا میں ہوا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں آنے اور اپنے شوہر کی راکھ وہاں بکھیرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آپ بہتر محسوس کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے شوہر کی روح سکون محسوس کرے گی۔ اس کے بارے میں بہت سوچنے کے بعد بیکی نے آخرکار ہنٹر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ مزہ کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ راستے میں بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنے موبائل پر ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس سب کے دوران ان کی غفلت کی وجہ سے ایک خوفناک حادثہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک تیز رفتار ٹرک انہیں ٹکر دینے ہی والا تھا لیکن اس دوران انہوں نے اپنی کار روک دی۔ وہ سکون محسوس کرتے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں ہنٹر کو ایک مردہ بکری ملتی ہے جسے پرندے کھا رہے تھے۔ وہ تمام پرندوں کو اڑاتی ہے اور بعد میں بکری کی تصویر پکڑنے کے بعد اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتی ہے۔ بعد میں وہ ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں اور ہنٹر ایک ویڈیو بناتا ہے۔ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔ وہ پہلے اس کی اونچائی کو دیکھ کر خوف محسوس کرتے ہیں۔ بیکی کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کافی ڈر گئی ہو۔ ہنٹر نے اسے آرام دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ کر لیں گے۔ وہ خود کو باندھتی ہے اور بیکی کو بھی، پھر وہ چڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن بیکی ترقی کرتے ہوئے سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ پرانا زنگ آلود ٹاور اور اس کی سیڑھیوں کی آواز۔ اوپر اٹھاتے وقت بیکی کو ڈر لگتا تھا لیکن وہ چڑھتی رہتی ہے۔ اوپر چڑھنے کے بعد ہنٹر اسے بتاتا ہے کہ ہم ٹاور کے وسط تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ 1000 فٹ کو عبور کر چکے ہیں اور اس کی اونچائی ایفل ٹاور کی اونچائی کے برابر ہے۔ وہاں ہوا تیز چل رہی تھی کیونکہ وہ اونچائی پر تھی اور انہوں نے ایک سیڑھی پکڑ لی ہے۔ ہنٹر نے اسے بتایا کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے اور جلد ہی ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب بیکی نیچے دیکھتی ہے تو اسے اونچائی پر ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ ہنٹر سیڑھیاں ہلا کر مذاق کرتا ہے اور اس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ٹاور کی چوٹی پر چڑھ گئے ہیں۔ ٹاور پر چڑھتے وقت سیڑھیوں کا ایک نٹ ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس سے بے خبر رہے، وہ اپنے جشن میں مصروف تھے۔ ہنٹر اپنا ڈرون کیمرہ نکالتا ہے اور سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ بیکی بھی اپنے دوست سے خوش تھی۔ شکاری رک نہیں سکتا اور ٹاور کے ساتھ لٹکنے کے بعد وہ بیکی سے اپنی تصویر لینے کو کہتی ہے اور اسے بھی ایسا کرنے کو کہتی ہے۔ وہ خوف محسوس کر رہی تھی لیکن اپنے خوف پر قابو پانے کے بعد وہ راضی ہو جاتی ہے اور ٹاور کے ساتھ لٹک جاتی ہے اور اپنی تصویر کھینچتی ہے۔ ہنٹر اپنے دوست کو گلے لگاتا ہے اور بیکی اپنے شوہر کی راکھ ہوا میں پھینکتی ہے۔ وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرتی ہے اور دونوں اسے یاد کرنے لگتے ہیں۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وہ واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پرانے مینار کی زنگ آلود سیڑھیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بیکی نیچے لٹک گیا لیکن ہنٹر اسے اوپر کی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیکی کا بیگ ٹاور کے اینٹینا کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جس میں ان کا ڈرون کیمرہ اور کھانے کا سامان ہوتا ہے۔ یہ اب ان کی حد سے باہر ہو گیا ہے اور بیکی خوفزدہ ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنا فون لاتے ہیں لیکن ٹاور کے اوپر والے سگنل تک رسائی نہیں تھی۔ بعد میں وہ ٹاور سے ایک بھڑکتی بندوق اور خوردبین تلاش کرتے ہیں۔ ہنٹر کہتا ہے کہ یہ بیکار ہے،
अगर हम अब बंदूक चलाएंगे तो ये बेकार होगी। बेकी अपनी टांग पर चोट देखकर घबरा जाती है। वो इस पर पट्टियां बांधती है और वो और क्या कर सकते हैं। वो वहां बैठकर अपने विलाग्स मुकम्मल करते हैं। चंद घंटों के बाद हंटर खुर्दबीन के जरिए देखता है। कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकते। बाद में हंटर अपना फ़ोन चेक करता है, वो पोस्ट जो उसने कुछ देर पहले पोस्ट की थी। इस पोस्ट को बहुत से लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, जिसका मतलब है कि इस वक्त ज़मीन पर सिग्नल की रसाई थी। हंटर मदद के लिए एक पैगाम लिखता है और इसे अपनी आईडी पर पोस्ट करता है। अपने फ़ोन को रस्सी से बांधने के बाद वो नीचे उतरती है ताकि उसे सिग्नल तक रसाई मिल सके और उसके पैरोकार उसकी पोस्ट देखकर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं। फ़ोन अभी तक सिग्नल की रसाई से बाहर था, इसलिए उनका पैगाम पोस्ट नहीं हो सका। वो वहां लटक कर फ़ोन को नीचे करने का फैसला करती है। उनका पैगाम अब भी पोस्ट नहीं होता है और हंटर फैसला करता है कि वो अपना फ़ोन नीचे फेंकेगी और पहले इसे अपने जराबों में डालेगी, बाद में इसके जूते में, ताकि उसका फ़ोन ज़मीन पर गिरने के बाद नहीं टूटता है। बाद में वो अपना फ़ोन नीचे फेंक देती है और उसका फ़ोन ज़मीन पर सिग्नल पकड़ लेगा। नतीजे के तौर पर उसकी पोस्ट भेज दी जाएगी। हंटर खुदबीन से देखता है और इसे ज़मीन पर एक आदमी अपने कुत्ते के साथ नज़र आता है। वो किसी के साथ फ़ोन कॉल कर रहा था और बेकी ने जल्दी से अपना जूता नीचे फेंक दिया। तो वो उन्हें देख सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। बेकी बंदूक चलाने ही वाली थी, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया। वो उसे सूरज गुरूब होने तक इंतज़ार करने को कहती है, कोई उनको बचाने के लिए ज़रूर आएगा। रात हो गई और बेकी वक्त को ख़त्म करने के लिए फ़ोन पर अपनी वीडियो देखती है। उसने कुछ अजीब देखा। शिकारी उसे और उसके शौहर को अजीब नज़रों से देख रहा था। दरी असना हंटर इससे भड़क उठने वाली बंदूक को गोली मारने को कहता है। बाद में इसके फ़ोन की टार्च को तब्दील करने के बाद घूमना शुरू होता है। बाद में दो आदमी उन्हें देखते हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर सकते। न ही वो उन्हें देख सकते थे, जाहिर है कि वो सबसे ऊंचाई पर थे, बल्कि उनकी गाड़ी चोरी करते हैं। रात को वो सोने की कोशिश करते हैं। हंटर नीचे गिरने वाला था। बेकी ने इसे बचा लिया और वो अपनी टांग पर टैटू लग रही है, जिस पर 143 लिखा था। इस दौरान बेकी को कुछ याद है। जब भी वो अपने शौहर को मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहती थी, तो वो जवाब में 143 जवाब देता था। यहाँ बेकी को मालूम हुआ कि इसके दोस्त और उसके शौहर के दरमियान ताल्लुकात थे। हंटर के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो बेकी को अपने और अपने शौहर के दरमियान सब कुछ बता देती है। जब बेकी ने यह सुना तो उसे अजीब ख्यालात आते हैं और हंटर ने इससे मुआफ़ी मांग ली। इसी दौरान बेकी ने इस बैग को देखा जिसके अंदर उसका ड्रोन और पानी की बोतल है। हंटर इससे कहता है, मैं वहां तुम्हारा बैग लेने जाऊंगा। वो टावर के चारों अतराफ में एक हुक लटकती है। खुद को रस्सी से लटकाने के बाद वो बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो अभी तक बैग तक नहीं पहुंच सकी। जैसा कि वो शुरू से ही हिम्मत रखती थी और वो वहां से छलांग लगाकर एंटीना पर चढ़ जाती है। रस्सी के पहुंच से बाहर होने के बावजूद वो बैग ले लेती है। बाद में अपने बैग से सेल्फी स्टिक लेने के बाद वो उसकी मदद से अपने बैग से एक रस्सी जोड़ लेती है। बाद में वो लंबी छलांग लगाती है और रस्सी को पकड़ लेती है। वो उसे पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है। इसकी रस्सी अचानक फिसल गई और वो नीचे गिर गई। ये देखकर बेकी रोने लगती है। वो बाद में नीचे झांकती है और हंटर को वहां लटकते हुए देखती है। वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन इसके हाथ जख्मी हो गए और वो ऊपर नहीं चढ़ सकी। बेकी उसे ऊपर की तरफ खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत आजमाती है। आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचा लिया। वो पानी लेती है और वो आखिर में एक नोट लिखते हैं। वो उसे ड्रोन से मुंसलिक करने के बाद उड़ाते हैं। बदकिस्मती से जैसे जैसे ये चलता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसे वापस लाते हैं। अब रात हो गई है। रात को बेकी को पता चलता है कि उसकी दोस्त गिरने के बाद मर गई है। परिंदे इसके जिस्म को बेरहमी से खा रहे हैं। जैसे ही वो बेदार होती है, इसे एहसास होता है कि ये इसका ख्वाब था। जब वो टावर पर रोशनी देखती है तो उसे ख्याल आता है वो ऊपर जाने के बाद अपने ड्रोन की बैटरी चार्ज करेगी। वो ये सुबह करते हैं और बेकी उठकर ड्रोन को चार्ज करती है। ड्रोन चार्ज होने तक वो लटक जाती है। बाद में वो उतरती है और बाद में वो एक कागज़ पर एक नोट लिखते हैं। वो उसे ड्रोन पर रखकर अपने घर की तरफ भेज देते हैं। इससे पहले कि ड्रोन घर तक पहुंचता,
اس نے کار کو ٹکر مار دی اور ٹوٹ گیا۔ وہ دن اس امید کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ایک دن کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ بیکی کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ بعد میں وہ ہنٹر سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے جوتا دے تاکہ وہ اپنا فون پھینک سکے، ایک اور نوٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہنٹر اسے روکتا ہے اور ہم یہاں سیکھتے ہیں ہنٹر اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ گرنے کے بعد اسی لمحے مر گئی ہے جب وہ بیگ لینے گئی، اور یہ صرف بیکی کا تصور تھا۔ وہ ہنٹر اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر سکتی۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو پرندے اس کے دوست کی لاش کھا رہے تھے۔ بیکی بہت روتی ہے اور اپنے والد کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کرتی ہے۔ اس کا آخری پیغام، اس نے امید کھو دی کہ وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ صبح ہوتی ہے اور ایک اور دن گزر جاتا ہے۔ بعد میں ایک پرندہ اسے کھانے کے لیے اس کی ٹانگ پر بہتا ہوا خون دیکھ کر اسے کھانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس کی گردن توڑنے کے بعد بیکی پرندے کو کچا کھا جاتی ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی اور کھانے کے بعد اسے کافی توانائی ملتی ہے۔ دوسری طرف اس کے والد اس کے لیے کافی پریشان تھے۔ وہ تفتیش کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ بیکی اپنی ہمت بحال کرنے کے بعد اس کا فون ہنٹر کے جوتے میں ڈالنے کے بعد اور اسے پیٹ پر رکھنے کے بعد وہ ہنٹر سے معذرت کہتی ہے اور اسے نیچے پھینک دیتی ہے، تو اس کا فون نہیں ٹوٹے گا اور اس کے والد اس کا پیغام وصول کریں گے۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیکی کے والد ٹاور کے قریب پہنچے ہیں اور ہنٹر کی لاش دیکھ رہے ہیں۔ اسے پولیس لے جا رہی تھی اور اسے یقین ہے کہ اس کی بیٹی کی موت ہو سکتی ہے۔ دریں اثنا بیکی اسے والد کہتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے والد کو گلے لگاتی ہے۔ آخر کار بیکی کی کوششوں اور ہمت نے اسے زندہ رکھا۔ یہ فلم اسی پر ختم ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اس جگہ سے اتری جہاں ہنٹر کی لاش کو اینٹینا پر رکھا گیا تھا۔